تین ہی سوال ہے کہ ہم کہاں سے آئے، مبدا ہمارا وجود جو ہے یہ کہاں سے ہمیں ملا۔ اس کا جواب ہے اللہ، دین اس کا جواب اللہ دیتا ہے، اس سے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے۔ مبدا آغاز کیا، کیسے رہیں، کیوں آئے، معاش، یہ رسالت ہے، اللہ کے رسول آئے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو، ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بیولوجی میں یہی پڑھاتے رہتے ہیں کہ پہلا جرثومہ کہاں پیدا ہوگا، حل کوئی نہیں ہوتا، ٹانگٹوئیاں مار بھی، اس سے آپ کیا لیں گے، پیدا جس طرح بھی ہو گئے۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوال تو دراصل یہ ہے سامنے کہ آیا مرنے پر قصہ ختم ہو جاتا یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی اگر ہے تو وہاں کیا بنے گا پھر؟ یہ معاد ہے کہ ہم کہاں لوٹ کر جائیں گے۔ بنیادی جو سوالات ہیں زندگی کے، یہ وہ علم ہے جو بابا جی نے کہا کہ اگر یہ نہیں سیکھا تو آپ پھر کی ساری گئی ہے، ضائع گئی۔ اور اسی کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو غیر اللہ کی محبت سے دھو دے۔ یہ جو غیر اللہ کے علوم تو نے اس میں گھسیڑے ہوئے نا، ختم کر۔ علم کے رہ بحق نہ نماز جہالت است، وہ علم جو حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، جس سے اللہ نہیں پتہ چلتا، رسول نہیں چلتا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا، وہ علم نہیں ہے، جہالت۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو مبارک کرے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ زندگی کا سب سے ام المسائل جو ہے نا، سارے مسئلوں کی جڑ، کہ زندگی کے بارے میں تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس بارے میں آپ یقین جان لیں سائنس، فلسفہ، اشراق، تصوف سب بیکار۔ اس بارے میں جامعہ ملیہ دہلی میں خطاب ہوا تھا، میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ ملے تو تقسیم کرنا چاہیے بچوں، مذہب اور تمدن، وہ بہت بڑا ادارہ جامعہ ملیہ، وہاں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی اسی موضوع پر، مذہب اور تمدن، کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، وہ جان نہیں چھڑا سکتے ان سوالوں سے جو میں نے پہلے عرض کیے۔ کوئی جواب دے اس کا، کوئی کہہ دے اللہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، بے شک یہی بنیاد بنا لیں، مادہ پرست تہذیب جنم دے گی، مگر تہذیب کی بنیادی اینٹیں جو ہیں کہ جو بھی قوم کوئی راستہ اختیار کرے گی، ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی صحیح غلط جواب انہیں دینا پڑے گا، کہ کسی نے پیدا کیا یا خود بخود ہوگا، کوئی رسول آیا یا انسانی عقل ہی کافی۔ تو اس پر انہوں نے پھر شروع میں جو علم کے ماخذ ہیں نا جن پر لوگ انحصار کرتے ہیں، کوئی سائنس کو سمجھتا ہے کہ علم کا بڑا ذریعہ، کوئی فلسفہ کو، کوئی اشراق کو سمجھتا ہے کہ صوفی لوگ ریاضت کر کے اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں اس لیے انہیں کچھ حاصل ہو جائے، ایک ایک پر تبصرہ کیا علمی انہی لوگوں کے حوالے سے کہ سب بیکار، یہ ایسی سواریاں جن کے پہیے ٹوٹے ہوئے، یہ اس بارے میں کچھ فائدہ نہیں دیتے، ظن و گمان ان سے پیدا ہوتا، کچھ تھوڑا بہت نا خیال گمان کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، مگر جو حق ہے نا کہ نہیں، گمان نہیں ہے، فیکٹ یہ ہے، یہ دنیا میں صرف ایک طبقہ بیان کرتا رہا جو اللہ نے خود اس علم کے سکھانے کے لیے مقرر کیا۔ جیسے آپ اسپیشلسٹ ہیں اپنے فنون کے، اس علم کے بھی اسپیشلسٹ پیدا کیے ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ نے اسی غرض کے لیے بھیجے کہ اگر یہ علم ہی نہ انسان سیکھ